وما كل ولي كالحجة ابن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وفي كل ساعة ومن ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکرین فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سب سے پہلے آج کی اس صفحہ انتظار اس سفینہ سیدہ اور اس پر حاضر منتظرینوں موالیانوں عزادارانوں سوگوارانوں کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں وارث سے جاگیر فدق کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا ممبر سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں. حاضرین محترم موالیان ولی حق عزاداران محسنین انسانیت، یہ مجلس اعزاء ہے اور اس کا انعقاد، اس کا منعقد ہونا یہ میرے آپ کے یا کسی اور فرد، شخصیت، تنظیم، حکومت کے اختیار میں نہیں. اس کا انعقاد بظاہر اب ایک روایت کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے جب عزاداری کا سلسلہ برپا کرنے کے لیے مومنین و مومنات کو اپنے گھر سے خون کی قربانی پیش کرنا پڑتی تھی. جب لوگ اپنے بیٹے بھی دیتے تھے اور مجلس عزا کا انعقاد بھی کرواتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ جو بیٹے سیدہ کے ذکر کے لیے پیش کیے جائیں وہ مرتے نہیں، انہیں موت نہیں آتی. میں عموماً اپنی گفتگو میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں اور آج مدت کے بعد اسے دہرا رہا ہوں کہ ان مجالس میں، ان عزاداری کے جلوسوں میں علم کے نیچے شبیہ ذوالجناح کے پاس بے اولاد شیعہ سنی حضرات آ کے اولاد مانگتے ہیں اور انہیں اولاد مل جاتی ہے. اور وہ اولاد لینے کے لیے کسی بندے کو مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو جائے تو پھر بیٹا ملے گا، کیونکہ حسین صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں.
حسین اس بات کی علامت نہیں ہے کہ جو شیعہ اس کا راہبر حسین ہے۔ حسین بادشاہ نے اندر والی روشنی کو اجاگر کیا ہے۔ ایک باہر والی روشنی ہوتی ہے، ایک اندر والی روشنی ہوتی ہے۔ باہر والی روشنی میں چہرے دیکھے جاتے ہیں، اندر والی روشنی میں چہروں میں تمیز ہوتی ہے کہ یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کا چہرہ ہے، یہ کس کا چہرہ ہے۔ یزیدیت میں اور حسینیت میں یہی فرق ہے کہ یزید صرف باہر والی روشنی رکھتا تھا، حسین کے سپاہی اندر والی روشنی رکھتے تھے۔ یزید باہر والی روشنی میں دیکھ کے یہ فیصلہ کر رہا تھا یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ حسین اندر والی روشنی کی وجہ سے بتا رہے تھے بات صرف عورت نہیں ہے، اندر والی روشنی سے دیکھ عورت نہیں، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے۔ کیا کہہ بہت شکریہ۔ بسم اللہ سے بہت شکریہ۔ یہ جو سلسلہ اعضاء ہے اس میں بندے آتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، بیٹے مانگتے ہیں۔ مجھے دانت لینے کی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، بس بات میری پہنچتی رہے، آپ کا رابطہ مجھ سے رہے، آپ کے چہرے مجھے بتاتے رہیں گے کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی۔ بیٹے مانگتے ہیں، بیٹے مل جاتے ہیں۔ حسین سے بیٹے لینا کمال نہیں، جسے حسین سے بیٹا مل گیا، راحت سے لے کر آج تک کے مسافر تک ہر شخص حسین سے مانگ رہا ہے، حسین دے۔ جو باہر آ کے عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اندر بیٹھ کے حسین سے مانگتے ہیں۔ باہر آ کے بندے عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، اندر بیٹھ کے حسین سے مانگتے ہیں۔ اور حسین سے بیٹا لینا کمال نہیں، حسین کو بیٹا دینا کمال ہے۔ شبیر سے بیٹے لینا یہ معجزہ نہیں ہے، شبیر کو بیٹے پیش کرنا معجزہ۔ تو یہ مجلس اعضاء، یہ فریضہ، یہ واجبات میں سے اوجب الواجبات، یہ آج سے تو نہیں ہے نا، یہ اس کی تہذیب جناب آدم کے زمین پر اترنے سے پہلے کی۔ ابھی آدم زمین پہ نہیں آئے تھے کہ عزاداری کا آغاز ہو گیا۔ پھر جب جناب آدم آئے ہیں تو پھر بھی عزاداری ہوتی رہی، جنت میں آئے تو وہاں بھی عزاداری تھی، وہاں پہ ایک پتھر پہ بیٹھ کے وہ مسلسل گریا کرتے تھے۔ پکیالہ میں آئے ہوئے میرے محترم سامعین میرے اس فکرے کو سمجھ گئے تو انہیں عزاداری کی تاریخ سمجھ آ جائے گی، انہیں پتہ چل جائے گا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام جنت میں بیٹھ کر ایک پتھر پر بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے گریا کرتے تھے۔ پھر جب زمین پر اتر آئے تو پھر دعا مانگی اللہ وہ پتھر بھی بھیج دے جس پہ بیٹھ کے میں حسین کی مجلس برپا کرتا تھا۔ وہ پتھر زمین پر آ گیا، پھر اس پتھر کا نام، وہ کالا پتھر تھا، اس کا نام حجر اسود ہو گیا، اسے کعبہ کے ساتھ چن دیا گیا۔ کیا کہنے آپ جی بہت بڑی مہربانی۔ اس پتھر کو کعبہ کے ساتھ چن دیا گیا، اور کعبہ کے ساتھ چننے کے بعد اس فرش عزا کی اہمیت سمجھیے گا کہ فرش عزا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا کہ میں اس وقت تک کسی بندے کا طواف کعبہ بھی قبول نہیں کروں گا جب تک وہ حسین کے ذکر کے لیے بچھی ہوئی پہلی صف حجر اسود کو چومے گا، اس کا بوسہ نہ دے۔ بڑی پرانی تہذیب ہے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ کوئی خطابت مجھے نہیں دکھانا، بالکل کوئی خطابت نہیں دکھانا، کوئی ذاکری نہیں منوانا۔ گزارش مجھے صرف یہی کرنا ہے، حالات بدلتے رہتے، حالات متغیر رہتے، کبھی سردی کبھی گرمی، کبھی آندھی کبھی طوفان، کبھی حبس کبھی ٹھنڈی ہوائیں۔
کبھی شفائیں کبھی وبائیں. تو یہ موسم تو بدلتے رہتے ہیں. موسم کہتے ہیں اسے ہیں جو بدل جائے. موسم نام ہی اس کا ہے جو بدل جائے. اور جو صدیوں کے تسلسل میں نہ بدلے اسے ذکر حسین کہتے ہیں. جو مسلسل صدیوں کے تسلسل میں تبدیل نہیں ہوا اسے ذکر حسین کہتے ہیں. اور یہ ذکر حسین پکھیالہ ہے. یہاں پر اکثریت بلکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے طاقت کے ساتھ ایک سلسلہ اعضاء ہے. بہت سی جگہوں پہ ابو الخیر میں ہے, داؤکے میں ہے, بصرہ کالونی میں ہے, چنگی امرست میں ہے, لاہور میں ہے, حافظ آباد میں ہے. میں مختلف جگہوں کے افراد دیکھ رہا ہوں یہاں پہ طاقت کے ساتھ برپا ہوتا ہے. یہ ذکر تب بھی ہوا ہے جب لوگ دیواروں میں چنوا دیے جاتے تھے. جب لوگ دیواروں میں چنوا دیے جاتے تھے اس وقت تحریک جعفریہ نہیں ہوتی تھی. مجھے کوئی اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ بندے مجھے داد نہیں دیں. اس وقت تحریک جعفریہ نہیں ہوتی تھی. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نہیں ہوتی تھی. مجلس وحدت المسلمین نہیں ہوتی. مرکز ولایت اس وقت کوئی نہیں ہوتی. یہ تنظیمیں اس وقت نہیں تھی. تنظیمیں عزاداری نہیں کرواتی. توجہ فرمائیے گا, میں عزاداری برپا کروانے والی طاقت کا نام بتانے جا رہا ہوں. اور اگر وہ طاقت سمجھ میں آ گئی تو دنیا کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس عزاداری کو نہیں روک سکتے. تنظیمیں عزاداری نہیں کرواتی تھی. اس وقت بھی 1.25 لاکھ نبیوں کی صداقت کے معیار پہ کھڑی ہو کے سچ بولنے والی حسین کی ماں عزاداری کرواتی تھی. آپ جی ہیں سلامت, آپ کی زندگی کیا کہتے ہیں, بات سنی. شبیر کی اماں عزاداری کرواتی. اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال عرض کر دوں. گفتگو کا آغاز ہے اور رفتہ رفتہ گفتگو آگے بڑھے گی. جو عنوان ہے میں اسی کی طرف آؤں. شہزادی عزاداری کرواتی ہیں, شہزادی ہی عزاداری کرواتی رہیں گی, اور شہزادی کے ہی سائے میں یہ عزاداری جاری ساری رہے گی. کسی کی مجال نہیں ہے اسے روک سکتا. صدام بڑی طاقت میں تھا, نہیں روک سکتی. بڑے قوانین اس نے بنائے, نہیں رکی. سعودی عرب میں نہیں رکتی. بحرین میں لوگوں کے بچے مر گئے, نوجوان شوکت بھائی قتل ہو گئے. عزاداری با اختر شاہ کی نہیں رکی. شام چلے جائیں ساتھ ساتھ, وہاں باقر شاہ لوگوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں مزار سیدہ کے تحفظ کے لیے. سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں. ماؤں نے بیٹے قربان ہوئے, قربانیاں دی اپنے بیٹوں نے. عزاداری وہاں بھی. آج بھی صحن زینبیہ میں مجالس اعضاء ہوتی, ہر نماز کے بعد ہوتی. روک تو کوئی وہاں بھی نہیں سکتا. اور یہ تو پاکستان ہے بھائی. توجہ, پاکستان اسے کہتے ہیں جو پاکیزگی کا مرکز ہو. پاکیزگی ساری ہے بطول کے دم سے. جس ملک میں بطول کی پاکیزگی کو تسلیم نہ کیا گیا وہ پاکستان نہیں رہے گا, وہ نجاست کا مرکز بن جائے گا. اگر چاہتے ہیں یہ پاکستان رہے, عزاداری کو تو کوئی رکوا ہی نہیں سکتا. کائنات میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. یہ جو ہم رضاکار ہیں نا, یہ ماں سے میری بات توجہ سنو. آپ سوچ رہے ہیں یہ رضاکار کون ہے, تو میں رضاکار گنوا دوں گا. یہ رضاکار کون ہے؟ مجھ سے پہلے عمران کاظمی تھا, میرے بعد پھر ایک اور رضاکار ہے. ہمارے گھر کوئی آسمان سے خط نہیں آیا کہ تم ذاکر ہو. کوئی صحیفہ نہیں اترا محمد عباس رضوی کے صحن میں کہ یہ ذاکر ہے. اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کیا تو مولا نے گفتگو کا ہنر سکھا دیا. اور وہ گفتگو کا ہنر سکھانا جانتے,
وہ گفتگو کا ہنر سکھانا جانتے ہیں. میری اور آپ کی تو بات ہی الگ ہے. وہ زمین پہ پڑی ہوئی کنکریوں کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھ کے کہیں بول، تو کنکریوں کو بولنا پڑتا. وہ گفتگو کا ہنر سکھا دیتے ہیں. الفاظ کہنا آ جاتے ہیں، آوازوں میں درد پیدا ہو جاتا ہے، سوز پیدا ہو جاتا ہے، تاثیر آ جاتی ہے. اور اللہ کرے یہ تاثیریں باقی رہیں. توجہ فرمائیے، یہ صحیفے نہیں آئے، ہم رضاکار ہیں. اور اعزازی طور پہ ہمیں ذاکر اہل بیت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذاکر اہل بیت کا ذکر کرنے والا. اور یہ مجاز میں ہے، مجاز میں، حقیقت میں نہیں. اب پریشان ہوں گے کہ میں کو تنقیدی مضمون مقالہ نہیں پڑھنے گا. یہ جو ہم ذاکر ہیں یہ مجاز میں ہے. حقیقی ذاکر کون ہے؟ بے توجہ، حقیقی ذاکر کون ہے؟ حقیقی ذاکر وہ ہے جس نے زمین پر اترے ہوئے آدم سے کہا تھا اگر بچھڑی ہوئی حوا سے ملنا ہے تو کہہ اللہم بحق محمد انت محمود. توجہ فرمائیے. اچھا، اس میں ساتھ عنوان بھی چلتا رہے. میں ایک فکرہ بڑے آرام سے کہوں. اور صرف یہ نہیں تھا اللہم بحق محمد انت محمود، اللہم بحق علی انت العالی. آخر میں کیا تھا؟ اللہم بحق حسن انت قدیم الاحسان، اللہم بحق حسین انت محسن. ان چار کلمات کے درمیان ایک مرکزی فکرہ تھا، اور وہ فکرہ کیا تھا؟ اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات. جب فاطمہ کا واسطہ دے کے آدم حوا سے مل گئے تو پھر پوچھا اللہ میں نے اس سے نکاح زمین پہ کرنا ہے، کیسے کروں؟ فرمایا وہ فاطمہ پہ درود پڑھ، تیرا اس پہ نکاح ہو جائے گا. توجہ رکنا، فاطمہ پہ درود پڑھ، تیرا اس سے نکاح ہو جائے گا. اور سلجھنا کو گلی سے گزرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جانے کا فتویٰ دینے والے بدبخت تو سنو، اگر آدم فاطمہ پہ درود نہ پڑھے تو حوا سے نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھنا، جس نے آج بھی فاطمہ کی صداقت پہ شک کیا اس کا نکاح کل بھی حرام تھا. آپ جیئے سلامت آپ کی زندگی. جی میرا سلام ہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ جی، بہت شکریہ. یہ جو نسلوں کی طہارت ہے، نسلوں کی طہارت، میں مقدمہ فتق نہیں پڑھنے جا رہا، میں موجودہ حالات پہ بھی گفتگو نہیں کرنے جا رہا، کیونکہ ایک حقیر سے حشرات الارض میں سے ایک چھوٹے سے کیڑے کے گندگی سے نکل کے شہزادی پہ بھونکنے کے بعد سیدہ کی قدر و منزلت پہ فرق نہیں پڑتا. ایک چھوٹا سا حشرات الارض میں سے میں صرف ایک ناصر بخاری زوار ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. شوکت بھائی یہ دیواروں پہ لکھی جائے گی، فکرہ ممبر سے نہیں کہا گیا تو فتق بطول کا حق مان یا نہ مان، لیکن ذہن میں رکھنا اس وقت ممبر پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے بطول کو گھر بھیج کے جو نماز پڑھی تھی اس میں بھی درود فاطمہ پہ تھا. جسے میرا فکرہ سمجھ آیا وہ ہاتھ اٹھائے. ساجد صاحب میں شکر گزار ہوں. حاکمہ وقت نے شہزادی کو گھر بھیجنے کے بعد جو نماز پڑھی اس میں درود سیدہ پہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ فتق غصب کرنے والے فتق غصب کر کے تشہد میں بیٹھ کے اللہ سے کہہ رہے تھے دیا ہم نے نہیں ہے فاطمہ کا. درود جو سیدہ پہ پڑھ رہے تھے صداقت سیدہ کی گواہی دے رہے تھے.
حشرات الارض، آگے آ جائیں بخاری صاحب، آگے جگہ ہے، آپ آگے آئے ہیں، زوار آگے آئے ہیں، جگہ ہے، آ جائیں آگے. یہ چھوٹے چھوٹے حشرات الارض جو علمیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور مناظروں کا چیلنج کرتے ہیں. بی بی پی صداقت پہ مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بندے کہتے ہیں مناظرہ کریں، مناظرہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اب اس پہ جس نے گفتگو کرنا ہے زمین پکڑ کے بیٹھنا اگلے فکرے پہ، وہ نہ مجھ سے کرے نہ کسی شیعہ عالم دین سے کرے. ہم تو ذاکرین ہیں اور ہمیں اپنی ذاکری کی حدود میں رہ کے گفتگو کرنا. توجہ فرمائیے، وہ کسی عالم دین سے مناظرہ نہ کرے، اسے گفتگو کرنا ہے. تو میں ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کروں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. عیسائی آئے تھے بابا، عیسائی آئے تھے رسول پاک کی خدمت میں اور آ کے کہنے لگے تھے اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے. عیسائی محمد کے سامنے کہہ رہے تھے اللہ ایک نہیں ہے. اللہ نے مصطفیٰ کے دل پہ آیت اتاری، یہ میرے ایک ہونے پہ شک کر رہے ہیں. ایک فاطمہ کو لے جا اور انہیں بتا اس کی وجہ سے میں ایک ہوں. یہ ہے تو میں ایک ہوں. آپ کی زندگی کو سلامت رہے. شہزادی میدان مباہلہ میں نہیں. آپ جس نے بات کرنا ہے وہ جائے اللہ سے کرے. آج شور ہے جی پرچہ 295C کا ہونا چاہیے تھا، یہ 298A لگ گئی. یہ تو پاکستان کی عدالتیں ہیں، یہ تھانے پاکستان میں. یہ قانون علماء کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قانون MNAs کا بنایا ہوا ہے، پاکستان کی سینٹ کا پاس کیا. توجہ فرمائیے، اگر وہ دشمن سیدہ کو سزائے موت نہ دے سکے، خوب توجہ چاہیے اور مجتمع انہماک چاہیے. اگر وہ سیدہ کے دشمن کو سزائے موت نہ دے سکے تو ہم مایوس نہیں، بالکل مایوس نہیں. اگر پاکستان کی عدالت بطول کے دشمن کو سزائے موت نہیں دیتی تو ہم مایوس نہیں. بندوں نے جہاں جہاں اپنی توجہ مرکوز کرنا ہے کر لے، پھر فکرہ آپ کی لوہے دل پہ کاشت کر کے اس کا ثمر یہیں آپ سے وصول کروں. لیکن متوجہ ہونا شرط ہے، اگر پاکستان کی عدالت بطول کے دشمن کو حال کے زمانے میں سزائے موت نہیں دیتی تو نہ دے، ہم مایوس نہیں. ہمارا یقین قائم ہے کہ بطول کا بیٹا آئے گا، گزرے ہوئے دشمن بطول کو قبر سے نکال کے لٹکا کے کہے گا بتا بطول سچی تھی. کیا کہنے بھئی آپ جی ہیں سلامت. بہت شکریہ. مل کے بولو حیدری. ہم تو مایوس نہیں، قطعاً ہم مایوس نہیں. ہمارے اندر قطعاً مایوسی نہیں. توجہ، پوری توجہ. اچھا میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو بندے، جو لوگ سیدہ بطول کے بیٹے کے جانور سے ڈرتے ہیں، جو شہزادی بطول کے بیٹے کے جانور کی شبیہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کی نسبت بطول کے بیٹے کی سواری سے ہوئی، وہ بطول کا مقابلہ کیا کرے؟ وہ شہزادی کا مقابلہ
کیا کریں گے؟ شہزادی نے اس دن بھی کھڑے ہو کے دربار میں کہہ دیا تھا کہ مجھے مایوسی نہیں، تو وقت کے ناکے پہ بیٹھ جا، اسے دوڑا، جتنا دوڑا سکتا ہے دوڑا، جتنا دوڑا سکتا ہے دوڑا۔ ہماری فکرہ نظر کرنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ آئے تو پھر میرے ساتھ مل کے میرا ساتھ دینا، میں فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے فتح نہ دے تو نہ دے، بیٹھ وقت کے ناکے پہ اسے دوڑا، تیز دوڑا، میری حکومت سے نکل کے دکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حکومت کیا ہے، پھر میں نے دعائے کمیل کھولی تو دعائے کمیل میں میرے مولا علی فرما رہے تھے لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی تھی کہ اللہ کی حکومت بطول کی حکومت ہے۔ کوئی شہزادی کی حکومت سے نکل ہی نہیں سکتا، اللہ کی حکومت سے جدی ہے، بسم اللہ سے جدی۔ یہ شہزادی کی کائنات، خیریت ہے؟ کوئی مسئلہ تو مجھے بتائیے۔ یہ ساری کائنات شہزادی کی۔ اور رہی بات مولوی صاحبان کی، تو یہ چکر پیسے کا ہے، پیسے کا چکر ہے۔ جو پیسے کے لالچ میں بطول کی وکالت کرے اس پہ بھی لعنت، اور جو پیسہ لے کر یا بغیر پیسے سیدہ بطول کی مخالفت کرے۔ اچھا یہ تم کیا سمجھتے ہو لعنت کیا ہوتی ہے؟ بندے سمجھتے ہیں کہ لعنت کوئی معمولی چیز ہے اور یہ کہہ دینے سے بس زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے۔ شاباش، بہت اچھا، بہت اچھا، میں سمجھا دیتا ہوں، لعنت سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے میں فکرہ کہہ لوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ اللہ نے دو رجسٹر بنائے، ایک ہے درود والا، ایک ہے لعنت والا۔ توجہ فرمائیے، درود والے رجسٹر میں اللہ نے کچھ نام لکھنے تھے، وہ لکھ دیے، اس پہ مہر لگا کے اسے بند کر دیا۔ اب درود والے رجسٹر میں نیا نام نہیں لکھا جا سکتا، وہ نام لکھے گئے۔ لیکن لعنت والا رجسٹر اللہ نے کھول کے رکھا، اس میں نام لکھے جا رہے ہیں، اس میں نام لکھے جا رہے ہیں۔ اور اس میں نام لکھوانے کے لیے نہ رشوت کی ضرورت ہے، نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ اپروچ کی ضرورت ہے، بس ایک بار بطول کی صداقت پہ شک کر اللہ لعنت والے رجسٹر میں اب یہ سلامت شہزادی کی صداقت پہ شک کرو، اللہ لعنت والے رجسٹر میں نام لکھ دے گا۔ اب لعنت ہے کیا؟ دو کام بندے نہیں کر سکتے۔ ایک بندے درود نہیں بھیج سکتے، دعا کر سکتے، اللہ تو بھیج۔ دوسرا بندے لعنت نہیں بھیج سکتے۔ یہ بھی ہم 21 رمضان کی رات، 3 جمادی الثانی کی رات، 10 محرم کا دن، شب عاشور، ہم وظیفے کرتے ہیں۔ اللہم لعن، اللہ لعنت بھیج۔ اگر بندوں کے کہنے سے لعنت ہو پھر تو بڑا آسان ہے، بندے کسی سے بھی لڑ پڑیں تو کہتے ہیں جا تیرے تے لعنت ہو۔ بندے کے کہنے پہ لعنت نہیں ہوتی، بندہ اللہ سے کہتا ہے اللہم لعن، اللہ تو لعنت بھیج۔ توجہ فرمائیں، پھر لعنت اللہ بھیجتا ہے، اور وہ بھیجتا کیسے؟ لعنت اپنی شدت میں رحمت کی لطافت سے سخت ہے۔ یار میں کیا فکرہ کہہ گیا ہوں اور آپ نے کیسے سن لیا؟ کوئی رٹی ہوئی تقریر نہیں میں کر رہا۔ رحمت، لعنت اپنی شدت میں رحمت کی لطافت سے سخت ہے۔ جس بندے کو سمجھ نہیں آئی اسے میں سمجھا دیتا ہوں۔ صحن حرم تھا،
صحن کون سا حرم؟ بڑے حرم کائنات میں جہاں بھی معصوم کے متبرک قدم لگے وہ حرم. آؤ جی بسم اللہ. آصف کمال صاحب آئیے تشریف لائیے. بہت خوبصورت شاعر جناب آصف کمال حیدر صاحب وہ تشریف لے آئیں. مالک سخن میں مزید قوت عطا فرمائیں، نو کے قلم میں تاثیر کے ذخیرے بھر دیں. مولا حرم میں تشریف لائیں. ایک بندہ درود پڑھ رہا، توجہ فرمائیے. مولا نے اسے سلام کیا. وہ جو بندہ درود پڑھ رہا تھا نا، مولا نے اسے سلام کیا. اس نے مولا کے سلام کا جواب دے کے مولا کی قدم بوسی کی. مولا مقام ابراہیم سے گزر کے صفا و مروہ کی طرف روانہ ہوئے تو صحن حرم میں ذرا دور ایک اور شخص بیٹھا. مولا اس کے قریب سے چھپ کر کے گزر گئے. وہ کہہ رہا تھا اللہ علیہ بات بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر، بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر، بطول کے دشمنوں پہ لعنت کر. مولا اس کے قریب سے چھپ کر کے گزر گئے. وہ بندہ سمجھا شاید میں غلط کر رہا ہوں کہ وہ جو بندہ ادھر بیٹھا مولا نے اس کو سلام بھی کیا، میرے پاس سے مولا چھپ کر کے گزر گئے. لگتا ہے مجھے مولا خفا ہو گئے. فوراً اٹھا دوڑ کے مولا کے قدموں پہ گرا، کہنے لگا مولا خطا ہو گئی تو بخش دیجیے، آپ نے مجھے سلام کیا ہے، میں مجھے سلام نہیں کیا، میرے پاس سے چھپ کر کے گزر گئے. مولا نے فرمایا اس کی عبادت اس قابل تھی کہ میں مداخلت کر لوں. اسے بات سمجھ آئے. وہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری. آپ کی زندگی سلامت. اس کی عبادت اس قابل تھی کہ میں اس میں مداخلت کر لوں. تیری عبادت اتنی بلند ہے کہ میرا سلام تیری عبادت کو روک دیتا. توجہ فرمائیے. میں ایک ذمہ داری کے ساتھ جا کے کائنات کے علماء سے پوچھ لو، لہذا حسین جاگنا بندہ ساری نماز میں بھولتا رہے اور نماز کے آخری سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے سجدہ پہ سر رکھ کے کہتے بطول تیرے قاتل پہ لعنت. اللہ کہتا ہے یہ نماز پہلے قبول ہے، یہ نماز پہلے قبول ہے. ہم لوگوں کی سازشوں میں نہیں آئے. شیعہ بیدار قوم ہے، شیعہ سمجھدار قوم. ہم ایک فکرہ سن لیں، ہم جذبات رکھتے ہیں، جذباتی نہیں. نہیں میں ایسے سمجھاؤں، ہم جذبات رکھتے ہیں، جذبے رکھتے ہیں، جذبے ہمارے زندہ ہیں، جذباتی ہم نہیں. جذباتی وہ ہوتا ہے جو اٹھے بغیر سوچے سمجھے کسی کو گالیاں دینے لگ جائے. گالی ہم نہیں دیتے. لعنت بھیجنا سنت الہیہ ہے، وہ ہم بھیجتے ہیں. اور وہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو بھیج. خود تو ہم بھیجتے نہیں. اگر اللہ نے کسی پہ بھیجنا ہوئی تو جو مرکز لعنت ہے اس پہ بھیجے گا. اور یہاں پر مجھے کیا خطبات تھی یار، کیا خطیب تھے. چلے گئے، زمانہ بدل گیا اور بچے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو منہ میں آیا وہ کہنے لگے. قبلہ اگر اسد زیدی صاحب آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکدہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ قبلہ یہ جو لعنت ہے یہ کیسے بھیجنا ہے؟ مجھے نام لکھ دیں کہ فلاں 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 پہ لعنت بھیجنا ہے تو میں گھر جاؤں، جا کے ان پہ لعنت بھیجوں. زیدی صاحب نے فرمایا شیعہ مروانا چاہتے ہیں. شیعت کی نرسری ختم کرنا چاہتے ہیں. ان کا پھر لعنت نہیں کرنا چاہیے. خبردار یہ سوچنا بھی نہ کہ نہیں کرنا چاہیے. اگر تبرہ نہ کیا تو کلمہ کیسے پڑھو گے؟ کیا بات ہے یار، آپ کیا کہنے ہیں؟ اگر تبرہ
کیسے؟ اس نے کہا میں سمجھا نہیں. انہوں نے کہا لا الہ تبرہ ہے، پہلے اللہ کے دشمنوں پہ لعنت ہے، پھر اس کی توحید کا اقرار ہے. انہوں نے کہا پھر آپ نام بھی نہیں لکھ کے دے رہے تو میں کروں گا کیسے؟ کس کس پہ کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ کس کس پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مولا کیسے کروں؟ فرمایا وہ جن پہ لعنت ہے نا انہیں پتہ ہے، جن پہ لعنت ہے انہیں پتہ ہے کہ میری کتنی ہے، اس کی کتنی ہے، اس کی کتنی ہے، اس کی کتنی ہے، اس کی کتنی ہے. ان کے حصے آپس میں ان کو معلوم ہے کہ بڑا مجرم کون. انہوں نے کہا کرو. انہوں نے کہا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں مجلس پڑھ کے گھر جاتا ہوں تو کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں. کوئی روپیہ مانگتا ہے، کوئی 8 آنے مانگتا ہے. اس زمانے میں 8 آنے 4 آنے 10 آنے 2 آنے یہ بڑی چیز ہوتی تھی. وہ الگ الگ بندے 15-20 بندے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں گیا تو بندے آگے مانگنے کے لیے. ایک نے کہا جی مجھے 2 روپے کی ضرورت ہے، ایک نے کہا جی 1.5 روپے کی، ایک نے کہا جی روپے کی، ایک نے کہا جی 8 آنے کی، ایک نے کہا جی 4 آنے کی، ایک نے کہا جی 2 آنے کی. انہوں نے کہا میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 کا نوٹ نکلا. میں مجلس سے تھکا ہارا آیا تھا. میں نے سوچا اب اسے میں چینج کروانے جاؤں، توڑوانے جاؤں، پھر لے کے آؤں، پھر ان میں تقسیم کروں. میں پہلے سارا دن مجلس پہ گزار آیا ہوں، پھر یہاں پہ سارا دن گزاروں گا، گھر کس وقت جاؤں گا؟ میں نے 100 روپیہ ان میں سے سب سے بڑے کو دیا. میں نے اس سب سے بڑے کو کہا جس کا جتنا بنتا ہے یار، جسے سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کا جتنا بنتا ہے. تم کہہ دو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. میرا یقین محکم ہے سب سے زیادہ بطول کے قاتل میں ہے. آپ جی ہیں، آباد ہیں، سلامت. اور میرا نہیں خیال، میں نہیں سمجھتا، میں جس عقیدے پہ کھڑا ہوں، جو میرا مشاہدہ ہے، ہم اہل سنت میں رہتے ہیں، اہل سنت کے ساتھ تعلق ہے. اور میرا یہ بالکل خیال نہیں ہے کہ آپ کہیں بطول کے دشمن پہ لعنت اور کوئی سنی بے شمار نہ کہے. سارے سنی کہیں، سنیوں سے کہیں کہ اللہ سے کہو کہ اللہ لعنت بھیجے. جب آپ سنیوں سے کہیں گے نا اللہ لعنت بھیجے، تو یہ کالا کپڑا میرے ہاتھ میں ہے. شیعوں میں تمہارے دل میں چھپی ہوئی علی کی ولایت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جہاں تم چاہ رہے ہو پہنچے گی وہی. کیا بات ہے بھیا، کیا کہنے آپ یہ سلامت. یہ لوگوں کی بہکاوے میں، ان کی سازشوں میں جو پاکستان کی بنیادیں کمزور کرنا چاہتے ہیں، ان کی سازشوں میں تو ہم نہیں آئیں گے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم شہزادی کی عظمت پہ گفتگو کریں اور یہ گھبرائے ہوئے صحابہ پہ بات کریں. ایسا نہیں ہوتا. ہم صحابہ کرام کو مانتے، تو نہیں مانتے، اور چن چن کے بھی نہیں مانتے، سب کو مانتے. آج ممبر پہ کھڑا ہوں، کئی بندے بچوں میں کوردے بھی نہ پہ، سب کو مانتا ہوں، جو جو کوئی ہے وہ مانتا ہوں. بالکل، جو اللہ نے کسی کو مقام دیا وہ ہم مانتے. ہاں ایک التماس ہے، میری اہل سنت دوستوں سے مشورہ دے رہا ہوں، نیک، مفت تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ کسی ذاکر کی یہ جرت نہیں ہے. ممبر سے مفت مشورہ دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں. باجی میں چھوٹی چھوٹی گلا بھی نال کر گیا، مفت مشورہ نہیں دے رہا، قیمتی مشورہ ہے. اور جو اتھینٹک وکیل ہوتے ہیں وہ مفت مشورے نہیں دیتے. مستند وکیلوں قیمتی مشورہ دے رہا ہوں. علی کو صحابہ کی صف میں کھڑا نہ کرنا، ورنہ بڑے بڑے صحابیوں کے قد چھوٹے ہو جائیں گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا آپ سے جو ہاتھ ابھی نہیں اٹھا یار. ہم سب اصحاب کو مانتے ہیں. جس صحابی کو جو مقام میرے اللہ نے عطا کیا
ہم وہ مقام مانتے. توجہ فرمائیے گا. بڑا عرصہ پہلے کہا ہوا میرا ایک فکرہ اسے میں دوہرا رہا ہوں، اور جن کے زیر انتظام مجلس میں میں نے کہا تھا وہ صاحب بھی آگئے، شہزاد رضوی صاحب گواہ بھی ہوں گے اس فکرے پہ. میں اسے دوہرا رہا ہوں. ایک حدیث بابا جی بڑی معروف ہے، وہ ایک بڑا خوبصورت شاعر بھی موجود ہے، وہ مساجد کی دیواروں پہ بھی لکھے. اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کی مانند. وہ میں نے کئی سال پہلے فکرہ کہا تھا، 2011 میں یا 12 میں. آج اسے دوہرا رہا ہوں 9 سال گزرنے کے بعد. 9 سال میں نے نہیں دوہرایا، 9 سال بعد کہہ رہا ہوں. یہ اصحابی کالنجوم جب کہا گیا نا کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میں نے کہا جی میں اس حدیث کو مانتا ہوں کہ بالکل صحابی ستاروں کی مانند ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ حدیث مارکیٹ میں آئے گی، اسی لیے اللہ نے ستارے کو کمی بنا کے علی کے دروازے پہ اتارا تھا. یار جس بندے کو بات نہیں سمجھ آ رہی وہ ہاتھ اٹھائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے صحابی ہے ہی وہ جو علی کے دروازے پہ چھپا. توجہ فرمائیے گا. بالکل میرے مولا امیر کو اصحاب کی فہرست میں ان کے صف میں کھڑا نہ کرنا. علی صحابی نہیں، علی نفس رسول. علی بولو نفس رسول. ایک بار آپ ذرا بولیں کون ہے علی؟ شور کرنے کا نام خطابت نہیں. نفس کے معنی کیا ہے؟ کیوں نہیں ماسٹر؟ امتحان نہیں لیتا، جب دیتا نہیں تو ہوں کیوں؟ نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس کہتے کسے؟ آئیے جی بسم اللہ اگے آ جاؤ. کیسے انہوں نے بہا کے لایا؟ مولا علی بسم اللہ جناب. کیسرا بسم اللہ گل بلا چڑی. نفس کے معنی کیا ہے؟ نفس کے معنی توجہ فرمائیے. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. یہ چکھنا مولویوں نے ڈالا ہے. یہ ذائقہ جیسا آتا ہے ویسے ہی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، یہ قائم رہتا ہے. ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، جان کے لیے نہیں، جسم کے لیے نہیں، دل کے لیے نہیں، روح کے لیے نہیں، نفس کے لیے. نفس کے لیے موت کا ذائقہ. اب نفس کیا ہے؟ اور نفس کا آسان ترین ترجمہ کروں بچے بھی سمجھیں. کون پڑھ رہا ہے اندر مجلس؟ میں باہر لوگوں پوچھا جائے کس نے پڑھا؟ میں کہوں گا جی میں نے پڑھا. کوئی بندہ اٹھ کے پوچھے محمد عباس رضوی کون ہے؟ اس نے محمد عباس رضوی کہا. میں نے کہا جی میں. ذوالفقار ڈگرا سے کوئی پوچھے کون کروا رہے مجلس، وہ کہے گا جی میں. جب محمد عباس رضوی پڑھ رہا تھا سب سے آخر میں کون آیا تھا؟ اسرار بھٹی کہے گا جی میں. توجہ ہے؟ پوری توجہ. میں بندے کرتے رہتے. یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں وہاں گیا، میں نے وہاں سے سنا، میں نے اسے بتایا، میں نے اس کا کام کیا، میں نے اس کا کام کروایا. ساری زندگی بندے میں کہتے رہتے ہیں. ایک وقت ایسا ہے جب بندے میں نہیں کہہ سکتے. جب پوچھا جائے نا کون مرا، یار جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے. سادہ باتیں کر رہا ہوں. پوچھو کون مرا تو بندہ کوئی کہہ سکتا اٹھ کے؟ کبھی کسی لاش نے اٹھ کے کہا جی میں؟ اس وقت کوئی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں مر گئی.
کوئی بندہ میں نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب ہے میں انسان کی حیثیت کا نام ہے، جو اس کی اصلی حیثیت ہوتی ہے اسے میں کہتے ہیں. اور علی میں ہے میدان میں نفس رسول کی حیثیت سے، اور رسول نے کہا تھا یا علی انت نفس الرحمن، علی تو رحمان کا نفس ہے. تو بقیدہ والے فکرہ ہدیہ کر رہا ہوں. پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. اللہ اور محمد کی مشترکہ میں، اور میں ہے حیثیت کا نام. علی کو اصحاب کی صف میں کھڑا نہ کرنا. نقصان علی کا نہیں، توجہ فرمائیے، نقصان علی کا نہیں. علی وہ چہرہ ہے جسے دیکھنے کے بعد بڑے بڑوں کی زبانیں بند ہو جائیں. ایک آخری بس میں بھائی کو ممبر دوں، ایک حدیث رسول پڑھ. بچے ضرور سمجھیں، یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پوسٹیں جو کریں وہ ذرا دیکھ بھال کے کریں. یہ نہیں کہ جو آپ کو آئی وہ آپ نے آگے بھیج دی. شیعہ ایک ذمہ دار قوم ہے، اور شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. ہاں، شیعہ ہونا آسان ہے، شیعہ رہنا مشکل ہے. ہم نے شیعہ رہنا ہے، اور شیعت جز وقتی کام نہیں ہے کہ صبح کو بندہ شیعہ ہوا، دوپہر کو نہیں، شام کو پھر ہو گیا، محرم آیا تو ہو گیا، ربیع الاول آیا تو سنی ہو گیا. اور تیری مہربانی یا بھائی تو جد نال بھی آیا میرے لاتے. ٹھیک ہے، شیعہ ہر وقت رہنا ضروری ہے. یہ جز وقتی پارٹ ٹائم جاب نہیں، ہر وقت شیعہ رہنا پڑتا ہے. فضائل آل محمد کو مانو، سیرت آل محمد کو سمجھو. فضائل ماننے، سیرت آل محمد کو سمجھنا ہے. آئمہ کے زمانے میں تبرہ نہیں ہوتا تھا، لڑائی نہیں ہوتی. یہ جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں یہ سارے پہلے سے شیعہ ہیں؟ پہلے سنی تو پھر شیعہ ہو گئے. ہوئے کیسے؟ معذرت جناب، میں نے آپ کو بٹھایا ہوا، محبت سے ہوئے ہیں. بابا گلزار شاہ جی کے پاس اور جتنے سید یہاں پہ بیٹھے ہو، آپ کے آبا و اجداد کے پاس، باقر شاہ جی آپ کے بابا جی کے پاس، دادا جی کے پاس، بابا مہدی شاہ جی آپ کے آبا و اجداد کے پاس، آپ کے پاس اہل سنت آتے تھے. پہلے دن انہیں آپ فتق نہیں سناتے تھے. توجہ فرمائیں، پہلے دن تسی انہوں نے کرتا لوا کے زنجیر نہیں جو مرواتے. وہ ہوتا کیا تھا؟ وہ بندہ آتا تھا، وہ کہتا تھا شاہ جی مجھ نہیں ملتی، پیڑا دم کر. وہ آٹا دم کر دیتے تھے، بھینس وقت پہ ملتی تھی، پہلے سے ذرا زیادہ دودھ دیتے تھے. وہ گھر والوں کو بتاتا تھا، ہمسایوں کو بتاتا تھا. وہ جو شاہ جی ہیں نا، وہ جو کالے کپڑے پہنتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے پھونک ماری ہے تو یہ جو نہیں ملتی تھی نا. بے توجہ نہ جاؤ حسین جا. علی کے نام نے بڑی بڑی بھینسوں کا علاج کیا. توجہ فرمائیے، وہ دم کر کے دیتے تھے. پھر بندے اپنا بچہ لے آتے تھے. بابا جی کو واری کا بخار چڑھتا، راتی تاپ بہت چڑھ جاتا.
شاہ جی اسے پھونک مارنا، اور یہ کام شاہ جی کا ہی پھونک مارنا. پتر دن دم کراؤ کہ بیٹھ جا. میں بچہ نے گال کی تھی، دم کرانا آ گیا. کیسر تو بیٹھ جا، تو انہوں نے بڑا بچہ جا. جاؤ بیٹے شاباش، جاؤ جاؤ. یہ مائیں ذرا سنبھالیں، کوئی نہیں، آرام نال آرام نال آرام. توجہ فرمائیے. بابا جی تاپ چڑھتا ہے، شاہ جی پھونک مار دیتے. تو شاہ جی کا کام یہ پھونک مارنا. کیوں؟ نسل در نسل پھونک کا سلسلہ ہے. کیونکہ شاہ جی کے ہی بڑے باپ نے مٹی میں پھونک ماری تھی. توجہ ہے صاحب، کچھ کہہ گیا آپ کی زندگی و سلامت، تو مٹی اٹھ کے چلنے لگی. وہ پھونک مارتے تھے، بچہ اٹھ کے چلنے لگتا. بہت شکریہ. بچہ ٹھیک ہو جاتا تھا. وہ پھر بتاتا تھا شاہ جی کی پھونک سے، پھر وہ آ کے شاہ جی کے پاس بیٹھنا شروع ہو جاتا. شاہ جی پھر بتاتے تھے. بابا جی کوئی وظیفہ، پھر وہ کہتے جاؤ درود پڑھو. پھر وہ درود پڑھ کے آ جاتا تھا. پوچھتا تھا شاہ جی درود کدے کدے تھے؟ بھائی توجہ. شاہ جی فرماتے تھے جو جو بطول کے رشتہ دار ہیں. پھر وہ پوچھتا تھا بطول کون ہے؟ کہ شاہ جی بتاتے تھے بطول وہ ہے جس کے گھر کو اللہ اپنا گھر کہے. شاہ جی اور کوئی فضیلت بتائیں. پھر شاہ جی بتاتے تھے بطول اسے کہتے ہیں جو شام کو بچوں سے کہے کپڑے درزی کے پاس ہے، تو اللہ اپنے سامنے سجی ہوئی فرشتوں کی بازو کے سلطان جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل ہم تمہیں ترقی دے کے حسنین کا درزی نہ بنا دے. رفتہ 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 محبت سے پیار سے آگے بڑھو. یہ قوم ذمہ دار قوم، ذمہ داری سے آگے بڑھنا. پہلے سارے سنی، وقت تمام ہو گیا، لیکن شیعہ ہر وقت رہنے. بندہ ڈاکٹر صاحب ادھر سے آیا ہے، اسے پتہ ہے. توجہ فرمائیے گا. اسے معلوم ہے کہ میں کیسے آیا ہوں، کنہیں چھوڑ کے آیا ہوں. بھئی توجہ. ہاں ایک بات ہے، مولا کا فرمان ہے کہ عقیدہ چھپا لینا، ہم سے لا تعلقی کا اعلان نہ کرنا. چھپا لینا، ہم سے لا تعلقی کا اعلان نہ کرنا. میرے بھائی بھیک مانگ کے دو لمحے لے. متوکل بڑا ظالم تھا. متوکل بس اس کے بچوں کو ایک شیعہ استاد پڑھاتا تھا تقیہ کر کے. وہ نماز یوں پڑھتا تھا شیعہ، لیکن جب متوکل کے گھر آتا تھا تو نماز ہاتھ پاتا تھا. ایک دن متوکل کے ایک وزیر نے اس استاد کو قرآن کے مطابق وضو کرتے دیکھا. جسے بات سمجھ آئے وہ جاگے ذرا. قرآن کے مطابق اسے وضو کرتے دیکھ لیا. اس نے شکایت کر دی. میں بتاؤں شیعہ ہونا رہنا کتنا مشکل ہے. اس نے شکایت کر دی کہ یہ جو تیرے بچوں کا استاد ہے نا یہ شیعہ ہے. اس نے کہا شیعہ تو رہے، کون سا علی بن ولی اللہ پڑھوا رہا ہے، ہمارے ڈر سے نہیں پڑھوائے گا. وزیر نے کہا تو نہیں جانتا شیعوں کے رویے مذہب بدل دیتے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں کچھ کہہ گیا. شیعوں کے رویے مذہب بدل دیتے ہیں. متوکل کہنے لگا مجھے یقین نہیں جب تک خود نہ پوچھوں یہ شیعہ ہے کہ نہیں. میں جا کے سوال پوچھوں گا. وہ بچوں کو پڑھا رہا تھا. متوکل آیا آ کے قریب بیٹھ گیا. اس نے کہا ایک سوال پوچھنا ہے معلم صاحب آپ سے، پھر بعد میں بچوں کو پڑھائیے گا. معلم نے پڑھاتے پڑھاتے کہا بادشاہ پوچھو سوال کیا. اس نے علمدار سے سوال پوچھا. سوال یہ ہے کہ حضرات سننا، صرف یہ بتا دے کہ تیرے نزدیک یہ میرے دونوں بچے افضل ہیں یا علی کے دونوں بیٹے. بھائی توجہ. اس نے کہا الحمدللہ مولا نے وہ وقت دیا جس کے انتظار میں تھا. شاباش. یہ شیعہ جو بولنے والے الحمدللہ مولا نے وہ وقت دیا جس کے انتظار میں تھا. وہ معلم کہنے لگا آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب میں دے دیتا ہوں مگر سوال غلط ہے.
کیا مطلب غلط سوال کیسا؟ اس نے کہا یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں کہ آپ پوچھیں کہ آپ کے بچے افضل ہیں یا علی کے بچے. سوال یہ بنتا ہے تو مجھ سے پوچھ تیرے بچے افضل ہیں یا علی کے غلام کمبر کی نالین کے تل میں سے اڑتی ہوئی مٹی؟ اس نے فوراً جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کے کہا اس کا سر قلم کر. جلاد کی تلوار نکلی, معلم کا رخ نجف کی طرف پھر گیا. کہنے لگا مولا گواہ رہنا, عقیدہ چھپایا تھا, تعلق نہیں چھپایا. عقیدہ چھپانا اور بات, لا تعلقی کا اعلان آل محمد سے نہ کر. مجھے دکھ ہے اس بندے پر, احتیاط کرنے والے پر نہیں. مجھے افسوس ہے اس بندے پر جو بچوں کے کپڑے لینے کورونا کے دنوں میں بھیڑ میں بازار میں چلا جاتا ہے, لیکن بطول کے بیٹے کی صف ماتم پہ آتے ہوئے اسے ڈر لگتا ہے. میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے براہ راست نشر ہونے والی مجلس میں اعلان کر کے بتا رہا ہوں عثمان بزدار کو, عمران خان کو, اعجاز شاہ وزیر داخلہ کو کہ یہ 1 گھنٹے والی پابندی ہم نہیں مانتے. آپ تائید کرتے ہیں تو تائید کرتے ہیں, وہ ہاتھ کھڑا کرو. ہم یہ 1 گھنٹے والی پابندی, یہ ہاتھ صرف یہاں نہیں اٹھ رہے, یہ پورے پاکستان میں اٹھ رہے. میرے محترم سامعین, ذی وقار ماتمیوں, میرے سر کا تاج عزادارو, سیدہ بطول تو بڑی دور کی بات ہے نا. سیدہ کے وکیل ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ بڑا روئیں علی بطول پہ. ایک فکرہ میں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب ساجد شاہ, محسن اسرار, شوکت بھائی, ڈاکٹر باختر شاہ جی, میرے محترم بھائی, مہدی شاہ جی معافی مانگے, ناصر شاہ جی معاف کیجیے, زوار معاف. فکرہ میں کہہ رہا ہوں جس کے جاگنے کی وجہ سے مدینے میں مسلمانوں کے بچے آرام سے سوتے تھے نا, وہ راتوں کو جاگ جاگ کے بطول کی قبر کا پہرا دیتا تھا. سیدہ سلامت رکھے گا. مخدومہ عالمین آپ کو آباد رکھے. میرے برادر ذی وقار ذوالفقار ٹکراس صاحب, ان کے معاونین کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے. اس وبا کو مالک ختم فرمائے. قبولیت کی جگہ ہے. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک انہیں صحت کامل فرمائے. آج ایک ماتمی ہمارا بڑا پیارا شبیر, غلام شبیر دنیا سے چلا گیا ہے. مالک اس کے درجات بلند فرمائے. میں نے اسے دیکھا ہے, وہ بے ریا ہوتا تھا مجلس میں, اور میں باختر شاہ جی میں نے اسے سنا تو ایسا وہ کہتا تھا میں باپ تو نہیں رویا, یہ جو آپ روز روتے ہیں نا, آپ کو آزادی ہے. ابھی شوکت بھائی دھاڑے مار کے روئے, اسرار رویا دھاڑے مار کے, کسی نے آ کر روک لی؟ نہیں روکیا.
تمہیں کوئی نہیں روکتا نا؟ بندے کہتے ہیں ایک بار بطول کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں فکرہ کیا کہ ممبر چھوڑ جاؤں، رات تک تم روتے رہو گے، تمہیں تو آزادی ہے نا رونے کو۔ جب بطول گھر میں بیٹھ کے کہتی تھی نا شبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا، اس ممبر کی عزت کی قسم ہے، اس وقت مدینے کے مسلمان 100 کی تولیوں میں بطول کے دروازے پہ آ کے اونچی بول کے کہتے تھے چپ کرو۔ کاظمی کی وہ شہزادی کے مصائب پڑھ رہا تھا، جتنے بھی پڑھے جائیں نا تھوڑے ہیں، ہمیں کوئی مصائب فاطمہ پڑھنے سے روک نہیں سکتا، نہ ہم رکیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں جب یہ روایت کتاب میں پڑھتا ہوں نا میں رو پڑھتا ہوں۔ سید محمد کی اصفہانی کی اسرار فاطمیہ جب پڑھتا ہوں تو میں رو پڑھتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں سیدو غیر سیدو، جس کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، ایک پسلیوں پہ تھا، اس نے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کیسے تھا؟ بس آخری فکرہ بھائی کو ہو گئی، میری حصے کی عزاداری بھی ہوگی، پرساداری بھی ہوگی، فضائل بھی ہو گیا، مصائب بھی ہو گیا۔ 3 ہستیاں بخاری صاحب تاریخ میں ہستی ہیں شوکت بھائی، جن کی اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئی۔ کتنی؟ 3 ہستیاں جن کی اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے مل گئی۔ بہت معافی مانگ کے میں فکر رکھوں گا، اگر کسی ماتمی کی سمجھ میں آ جائے نا تو موزن پھر خود سمجھ لینا۔ پورا 25 رجب میں ایک فکرے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ زندان موسیٰ کاظم کا اتنا تنگ تھا کہ اگلی پسلیاں پچھلی پسلیوں سے سیدہ سلام دو فکریں مکمل کر لوں، یہ فکر اور میں سلام کر رہا ہوں۔ دوسری ہستی جو پہلی ہستی وہ حسین کی ماں، وہ شہزادی ہے، اور شیعہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ مصلی پہ بیٹھ کے کہتی تھی اللہ گواہ رہنا، سانس نہیں نکلتا تیری تسبیح پڑھتی، اللہ اکبر بھی کہتی تھی، الحمدللہ بھی کہتی تھی، سبحان اللہ بھی کہتی تھی۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا، فکر اگرچہ آخری ہے، سوال کوئی پوچھے باقر جب بتاؤں کیسے ٹوٹی تھی، بتاؤں کیسے ٹوٹی تھی۔ یہ دروازہ، یہ دیوار، بطول درمیان میں، دروازہ دیوار سے الگ، بطول درمیان میں آ گئی۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی اور دروازے کو زور لگانے والے تھے 70 مسلمان۔ اللہ کریم اللہ سمجھا سکوں، دیوار دروازے کو زور لگانے والے تھے 70 مسلمان۔ بندے کہتے ہیں نا دروازہ گرا،
نہیں، پہلے دیوار گری، دیوار پہ بطول گری، بطول پہ دروازہ گرا، دروازے سے گزر کے 70 مسلمان بطول کے شہر میں آگے۔ اللہ نے فکر میں منظر نہیں سمجھاؤں گا، 70 مسلمان کبھی دائیں دوڑتے تھے، کبھی بائیں دوڑتے تھے۔ سیدہ بطول یہ نہیں کہتی تھی مجھے نہ مارو، سیدہ صرف آواز دے کے کہتی تھی اس طرف نہ جانا، وہ میری زینب کا حجرہ ہے، ادھر نہ جانا، وہ میری ام کلثوم کا حجرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب یہ شور برپا ہوا نا، جس نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، جس نے ماتم کرنا ہے، وہ آخری فکرہ سنے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ جب یہ شور برپا ہوا، اندر حجرے سے علی دوڑ کے نکلے، اندر حجرے سے علی دوڑ کے نکلے، گری ہوئی دیوار پہ بطول دروازے کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کے علی کی آواز کے دامن میں ڈال کے شہزادی آواز دے کے کہتی یا علی باہر نہ جانا، مسلمانوں کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا ہے، علی آپ باہر گئے میرے حسنین یتیم ہو جائیں گے، میری زینب یتیم ہو جائے گی۔ علی آواز دے کے کہتے زہرا مجھے آج باہر جانے دے۔ سیدہ دروازے کے نیچے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ آواز دے کے کہتی یا علی مجھے وہ منظر یاد ہے جب لوگ میدان احد چھوڑ گئے تھے، یا علی تو اکیلا تھا، تو اکیلا میرے باپ کو بچا کے لایا، یا علی آج میں احد والا قرضہ اتاروں گی۔ قریب کھڑا تھا کلفس، یہ نئی آواز دے کے کہتا زہرا چھوڑ علی کی آواز کا دامن، چھوڑ علی کی آواز کا دامن۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے میں نہیں چھوڑوں گی، یہ کہتا میں ظلم کروں گا۔ سیدہ فرماتی ہے زمین پھٹ جائے میں علی کی آواز کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ میں تعریف کے ایک لفظ کا ظالم ہوں، اس نے تازیانہ نہیں اٹھایا، اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اس نے تلوار نیام سمیت اٹھائی، اپنے سر پہ لہرا کے اس نے بطول کے اس ہاتھ پہ ماری جو علی کی آواز کے دامن میں تھا۔ بطول کی آواز